چنانچہ ایک مرتبہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک فتویٰ دیا جو بادشاہ وقت کی مرضی کے خلاف تھا، تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے ابن تیمیہ کے لیے پولیس کو کہا کہ ان کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ ابن تیمیہ کو جیل میں قید کر دیا گیا۔ تیسرا دن تھا، ایک نوجوان لڑکا حاکم وقت کے دربار میں آیا اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے۔ اب جس کی نظر پڑتی وہ حیران ہوتا، اتنا منور چہرہ، ایسا نیک نوجوان، کوئی تو غم ہے نا جو یہ اتنا رو رہا ہے۔ تو جو لوگ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے بادشاہ وقت کو کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ نوجوان جو فریاد لے کے آیا ہے آپ اس کی فریاد کو پورا کر دیں۔ تو بادشاہ نے اشارے سے کہا ہاں ٹھیک ہے، جو یہ فریاد لایا ہے میں پوری کر دوں گا۔ تو بادشاہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان تم کیا فریاد لے کے آئے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں، پلیز آپ مجھے جیل میں بند کر دیں۔ بادشاہ حیران، یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے؟ یہ نوجوان رو رہا ہے اور اس کی چاہت یہ ہے کہ مجھے جیل میں بند کر دیا جائے۔ تو بادشاہ نے پوچھا تم جیل میں کیوں بند ہونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ نے میرے استاد کو 3 دن سے قید کیا ہوا ہے اور میرا سبق قضا ہو رہا ہے، آپ مجھے بھی قید کر دیں گے، میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا مگر جیل میں اپنے استاد سے سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیے اس وقت کے طلباء کو علم کے ساتھ علم حاصل کرنے کا کتنا شوق ہوتا تھا کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے استاد سے سبق پڑھ لیں۔ اور اس سے بھی اور آگے امام محمد رحمۃ اللہ کے پاس ایک شاگرد آیا، حضرت میں نے فلاں کتاب پڑھنی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا بھائی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، میں تو اس بستی میں درس دیتا ہوں۔ تو دوسری بستی والوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت ہمارے ہاں بھی درس دیا کریں۔ میں نے کہا کہ اگر میں دوسری بستی میں جاؤں گا تو جانے اور آنے میں ہی ٹائم لگ جائے گا، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں۔ ان کا حضرت فکر نہ کریں، ہم سواری کا بندوبست کرتے ہیں، آپ اس بستی میں درس دے کے جب ختم کریں تو سواری پہ سوار ہو کر دوسری بستی میں آ جایا کریں اور جو ٹائم آپ کے پاس بچے وہی درس دے کے پھر واپس چلے جایا کریں۔ تو امام صاحب نے اس بستی والوں کی دعوت کو قبول کر لیا اور یہ ترتیب بنی، ایک بستی میں درس دیتے، پھر سواری پہ سوار ہو کے دوسری بستی اور درس دے کے پھر پہلی بستی، شٹل کاک کی طرح بس آتے جاتے تھے، دونوں جگہ درس دیتے تھے۔ اب اتنے میں طالب علم آدم کا حضرت میں نے آپ سے کتاب پڑھنی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں ایک بستی میں درس دیتا ہوں، پھر سواری پہ سوار ہو کے دوسری بستی جاتا ہوں، درس دیتا ہوں، پھر پہلی بستی میں اور پھر دوسری بستی میں، میرا وقت ہی گزر جاتا ہے۔ تو یہ شاگرد کہنے لگا حضرت آپ مجھے پڑھانے کی حامی بھرے، میں آپ سے پڑھ لوں گا۔ استاد نے کہا کیسے پڑھو گے؟ کہنے لگا حضرت جب آپ ایک بستی میں درس دے کے سواری پہ سوار ہو کر دوسری بستی جائیں گے، آپ سواری پہ سوار ہو کر تیز رفتاری سے بستی کی طرف جانا، میں آپ کی سواری کے ساتھ بھاگتا بھی رہوں گا اور اس وقت آپ درس دے دینا، میں درس بھی سن لیا کروں گا۔ تاریخ انسانیت میں طلب علم کا ایسا واقعہ کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد کو کہہ رہا ہے کہ آپ سواری پہ سوار ہو کے جانا اور میں سواری کے ساتھ بھاگتا بھی رہوں گا اور آپ کی تقریر بھی سنتا رہوں گا۔